حلال اور حرام وہی ہے جو اللہ اور اس کا رسول حلال کر دے اور اللہ اور اس کا رسول حرام کر دے. سبحان اللہ کی آواز ہے. یعنی پہلا مسئلہ آج ہم نے کیا سیکھا کہ حلال اور حرام کرنے کی طاقت اللہ حلال کر دے اللہ حرام کر دے. اور ایک اور طبقہ ہے کہ جو رسول کی شان کو گھٹانے کی فکر میں ہوتا ہے. ہیں وہ بھی داڑیوں پگڑیوں لوٹوں مسلوں والے, لیکن ان کا فوکس کس بات پر ہوتا ہے؟ بس توحید کہیں خطرے میں نہ نظر آ جائے. رسول کی شان آتی گئی, ان کے ناک منہ چڑھ گئیں, یہ کہیں توحید خطرے میں نہ آ جائے. ان سے یہ کہتے ہوئے سنے جاتے بس صرف اللہ ہی حلال کر سکتے, اللہ ہی حرام کر سکتے, اور کسی بشر میں طاقت نہیں ہے. نبی حلال بھی کر سکتا ہے, نبی حرام بھی کر سکتا ہے. اللہ بھی حلال حرام کر سکتا ہے, اونچا بولیے, نبی بھی حلال اور حرام کر سکتا ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں جو اس رسول جو غیب کی خبریں دیتا ہے, الامی جو کسی دنیا کے استاد سے نہیں پڑھا ہوا. اب یہاں پر کئی بے ادب ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ. الامی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ان پڑھ. ایک دفعہ ایک مولانا صاحب نے بھرے مجمع میں یہ ترجمہ کیا, میں نے کہا یار میں نے نہیں صبر ہوا, میں نے بعد میں کہا یہ ان پڑھ صاحب ابھی تقریر کر رہے تھے, غصے میں آ گیا, میرے پاس ڈگریاں ہیں, میں نے فلاں فلاں مدرسے میں پڑھا ہے. میں نے کہا یہ لفظ تو نے نبی کے لیے جب بولا تھا تجھے حیا نہیں آئی تھی؟ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے, امی کا مطلب ہے بے پڑھا, جو خدا کے سوا کسی استاد کے سامنے سان ہوئے تلمس طے کرنے نہیں گیا. خبردار ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا نظر آئے کہ جبریل علیہ السلام میرے نبی کے استاد ہے, کئی کہتے ہیں جبریل نبی کو سکھانے آیا, اقرا بسم ربک الذی خلق. میں نے کہا اچھا یہ تو تمہیں سمجھ آ گئی, جب جبریل نے آ کر کہا تھا الف لام میم, ہاں تو جب جبریل نے آ کر کہا تھا کاف ہا یا عین صاد, جب پڑھا کاف حضور نے فرمایا علم تو ہا علم تو یا علم تو عین علم تو صاد علم تو. جبریل نے یہ کوڈ ورڈ پڑھے, حروف مقطعات پڑھے, حضور فرمانے لگے مجھے پتا ہے میرا مالک کیا کہتا ہے, مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے. ارے جبریل استاد بن کر نہیں آیا, جبریل میرے محمد کے پاس پیغام رساں بن کے آیا ہے. اور بڑا کلیئر سا مسئلہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے, مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کے سامنے آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے, اور جب گئے تو حضور نے فرمایا یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. ہمارے اساتذہ نے جب یہ حدیث پڑھائی, اس میں میرے استاد گرامی نے سید حسین الدین شاہ صاحب, آپ نے اس حدیث کو 7 دنوں میں مکمل فرمایا, ایک حدیث کو, اور اس میں 20 نقطے آپ نے ارشاد فرمائے. ان میں سے ایک نقطہ انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا تھا جو آج تک الحمدللہ مستحضر ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا جبریل دو زانو ہو کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا تاکہ کہیں کوئی مجھے استاد محمد نہ کہے.
کیونکہ استاد شاگرد کے سامنے تو زانو ہو کر نہیں بیٹھتے، شاگرد استاد کے سامنے تو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز۔ آپ جبریل کے علم کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہ تو ان ملائکہ میں سے ایک ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے لاجواب ہو گئے تھے۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین کا جب چیلنج ہوا، قالو، آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا تھا فرشتوں نے؟ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ ان میں سے ایک ہے، اور اب جبریل ان میں سے ایک ہے، اور آدم ان سے اوپر کی ہستی ہے علم کے حوالے سے۔ جناب آدم کے علم کے مقابلے میں جبریل کا علم نہیں ہے۔ اب غور کر، جبریل کا علم جناب آدم کے مقابلے میں نہیں، اور جناب آدم نہیں، 1.25 لاکھ نبی مل جائیں وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُضَاهِهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ۔ سارے پیغمبر اور رسول مل جائیں، مل کر ان کا علم ہمارے نبی کے علم کے مقابلے میں اس طرح سمجھو جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ، بارش کے مقابلے میں ایک فوار، سمندر کے مقابلے میں ایک چلو۔ کہاں سمندر، کہاں چلو، کہاں برستی بارش، کہاں ایک فوار، کہاں سارے نبی، کہاں سید الانبیاء، اور کہاں آدم، کہاں جبریل۔ اب خود ہی فیصلہ کر، کہاں جبریل، کہاں محمد مصطفیٰ۔ تھوڑا سا مسئلے تو آگے بیان کریں گے، لیکن ذرا طبیعت سے کیا کہتے ہیں وہ ذرا مجبور ہوں، جب تک حضور کا ذکر نہ ہو تو پھر مذہب آپ کو بھی یقیناً نہیں ہے، کیونکہ میرے سننے والے کو میں جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، تو پھر ایک صدا لگ جائے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا۔ ہائے ہائے، یہ مزہ آیا نا، یہ مزہ آیا۔ آدھا میں نے پڑھا، آدھا آپ نے پڑھ لی، اس کا مطلب ہے یہ اہل سنت و جماعت کا مزاج اور منہج ہے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا، کنوں کماں تیرے جیا سونا تیرے عربو عجم دے والیا آقا ہے، عربو عجم دے والیا سونا۔ میرا اللہ فرماتا ہے وہ انہوں نے اس رسول کی اتباع کی جو بے پڑھائے، اللہ کے سوا جس کا کوئی استاد نہیں ہے، نہ جبریل، نہ کوئی ملکی، نہ ملکوتی، نہ کوئی بشر، نہ ہی کوئی اور مخلوق میرے محمد کی استاد نہیں ہے۔ اگر استاد محمد ہے تو فقط رب العالمین ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ میرا شانوں والا نبی امی کہ جس کی شانیں ان کے پاس جو تورات و انجیل کے نسخے اس میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، یہ معروف یعنی اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، بری باتوں سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کر دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ان کے لیے گندی چیزیں حرام کر دیتے ہیں، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان کی گردنوں پہ پڑے ہوئے بوجھ کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے توق بھی گرا دیتے ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو
جو میرے محمد عربی پر ایمان لائے، ان کی مدد کی، ان کی خدمت کی، ان کی تعظیم کی، اور اس قرآن، اس نور کی اتباع کی جو محمد لے کے آئے۔ اولئک هم المفلحون، میرا رب فرماتا ہے فلاح پانے والے بس یہی لوگ ہیں۔